الله وبركاته. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جس میں ہم آپ بیٹھ کر سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، صوفی باصفا، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ صوفی لال محمد صاحب قبلہ کی سرپرستی میں منعقد ہوتا ہے. پہلی مرتبہ اس دیار میں کچھ کہنے سننے کا موقع مل رہا ہے. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو آپ کو حق بات بولنے، حق بات سننے، حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کو پڑھ کر اپنے آپ کو مشرف کیا، اس کا ترجمہ بیان کرنے سے قبل اور بہتر مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم تمام حضرات مل کر سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا کے مدین احمد عالم نور مجسم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں باواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حصول نجات کے لیے ایک مرتبہ اور باواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رب تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے محبوبہ فرما دیجئے اللہ ایک ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ طاق ہے، طاق والوں کو پسند فرماتا ہے. لہٰذا آئیے احکام خداوندی کو نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے حدیث مصطفیٰ کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ بناتے ہوئے ایک مرتبہ غلامی کا ثبوت اور لیجیے اور پڑھیے باواز بلند درود پاک. صلی اللہ علیہ نبی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معمول کے مطابق کلام اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے چند شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں پڑھوں. کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ دونوں ہاتھ بڑھا کے کہہ دیجیے یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا، اور بلند آواز سے اس کا بیڑا پار ہے. شعر سماعت فرمائیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کہ بلغل اولاد کمال ہی کشفات جاب جمال ہی حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اور شعر سماعت فرمائیں. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. کہ جو وہاں سے ہو وہ یہیں آگے ہو،
العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اور حضرات یہ شعر حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو مکہ کے کافروں کو بڑی کھلبلی محسوس ہوئی۔ ان لوگوں نے نبی کے چاہنے والوں کو مذہب اسلام کو پھیلنے سے روکنے کی کوشش کی۔ یہ سوچا کہ کسی طریقے سے نبی کو مٹا دیا جائے، بانیان اسلام کو مٹا دیا جائے۔ بہت کوشش کر لی اور جو میرے مصطفیٰ کی باتوں کو سنتے تھے، سماعت کرتے تھے، وہ لوگ مذہب اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے، نبی کا کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ تاریخ بتاتی حدیث کے الفاظ گواہ ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی نبوت اور رسالت کا جب اعلان کر رہے ہیں، لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ابو جہل حیران ہے، عتبہ حیران ہے، پریشان ہے، شیبہ پریشان ہے، اب کیا جائے۔ بہت جتن کر لی، کسی طریقے سے اسلام پھیلنے نہ پائے، لیکن اس کی کوششیں رائگاں چلی جا رہی ہیں۔ تاریخ بتاتی حدیث کے الفاظ گواہ ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کر رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں سر کو جھکانے کے لیے لوگوں کو بتا رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب ابو جہل، عتبہ، شیبہ، مغیرہ نے دیکھا کہ مذہب اسلام رکنے والا نہیں ہے، لوگ نبی کا کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں، مذہب اسلام کی آبیاری ہوتی جا رہی ہے، مذہب اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے، حدیث کے الفاظ گواہ ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو روکنے کے لیے، نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کو روکنے کے لیے ابو جہل نے حبیب یمنی کو خط بھیجا۔ اے حبیب یمنی، مکے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے، وہ نیا دین لے کر کے آ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو نبوت کا مدعی بتا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں آخری نبی بن کر کے آیا ہوں، آخری رسول بن کر کے آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا۔ اے حبیب یمنی، مکہ والوں کو میں نے بہت روکنے کی کوشش کی، لیکن مکہ والے میری بات سن نہیں رہے ہیں، مکہ والے میری بات مان نہیں رہے ہیں، اور جو نبی کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے، محمد کا چہرہ ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے، اسی کا گرویدہ ہو جایا کرتا ہے، اسی کا کلمہ پڑھ لیا کرتا ہے، اسی کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، ہمارے معبودوں کے خلاف ہو جایا کرتا ہے۔ اے حبیب یمنی، میں آپ کو خط میں لکھ رہا ہوں، جیسے یہ خط آپ کو ملے مکہ پہنچ جائیے، اس وجہ سے مکہ والوں میں بہت بے شمار احسانات تمہارے ہیں۔ جب تم مکہ والوں کو روکنے کی کوشش کرو گے تو مکہ والے تمہاری بات مان لیں گے۔ آیاتوں میں آتا ہے کہ حبیب یمنی کو جب خط ملتا ہے، مکہ کی سرزمین پہ پہنچ گیا ہے، مکہ کی سرزمین پہ جب پہنچتا ہے، ابو جہل ہے، عتبہ، شیبہ ہے، مغیرہ ہے، بڑی خاطر و تواضع کرتا ہے، بڑی عزت کرتا ہے۔ اس کے بعد جو باتیں تھیں حبیب یمنی کے دربار میں پیش کر دیتا ہے، حبیب یمنی سے کہہ دیتا ہے، حبیب یمنی سارے لوگوں کے باتوں کو سننے کے بعد کہا، اے ابو جہل میں تیری بات تو سن لیا ہے، اے ابو طلحہ تیری بات میں نے سن لی ہے، اے شیبہ تیری بات میں نے سن لی ہے، لیکن ذرا محمد کو دیکھ لوں وہ ہے کیسے، وہ کہتے کیا ہے۔ مسلمانوں، ابو جہل نے، حبیب یمنی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قاصد کو بھیجتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ اپنے صحابہ کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب قاصد گیا، اے یا رسول محمد، یہ حبیب یمنی یمن سے آیا ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ میں اٹھتے ہیں، اس مجمع میں پہنچتے ہیں، اور جب مجمع میں پہنچتے ہیں تو مسلمانوں سارے مجمع پہ سناٹا چھا گیا، کسی میں بولنے کی طاقت نہ رہی، کسی میں لب کشائی کرنے کی ہمت نہ رہی۔ مسلمانوں جب مجدد ملت ماضیہ، مجدد ملت طاہرہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی نظروں کے سامنے سے یہ حدیث پاک گزرتی ہے کہ مجدد ملت ماضیہ اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں اور بریلی کی سزمے سے اس انداز میں گنگناتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے ارے فصحا عرب کے بڑے بڑے، ارے کوئی جان منہ میں زبان نہیں
نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے ارشاد فرماتے ہیں جب کسی نے بولا نہیں, کسی نے کوئی سوال نہیں کیا, تو حبیب یمنی سے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے حبیب یمنی تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ حبیب یمنی کانپتی ہوئی زبان میں کہنے لگا اے محمد میں نے سنا کہ آپ نبوت کے مدعی ہیں, آپ آخری نبی بن کر کے آئے ہیں, آپ رسالت کے مدعی ہیں. میرے مصطفیٰ مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں اے حبیب یمنی جو تو نے سنا ہے وہ صحیح ہے, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا ہے, مجھے شفیع المذنبین بنا کر کے بھیجا ہے, مجھے ساری کائنات کا مالک و مختار بنا کر کے بھیجا ہے. مسلمانوں آؤ دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں حبیب یمنی نے کہا اے محمد اگر آپ نبوت کے مدعی ہیں تو آپ بتائیے آپ کا معجزہ کیا ہے؟ مسلمانوں اس وقت کے کافر مشرک کا یہ عقیدہ تھا جو نبی ہوگا وہ لازم الغیب تعبیر ہوگا, وہ نبی ہوگا وہ غیب کی باتیں بتانے والا ہوگا. لیکن آج کے تو ٹانگ کے گدھے مربوط نجم کے بدماشی حرامی واد ہے جو نجم نگڑ ڈگڑ ڈگڑ کریا کریا گاؤں گاؤں پھر کر کے ہمارے اور آپ کے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جہاں آج ہمارا سنی مسلمان ان کی نمازوں کو دیکھ کر کے طرف مائل ہو جاتا ہے. مسلمانوں نمازوں کو دیکھ کر کے مت جاؤ, نمازوں کو دیکھ کر مت جاؤ, صلاۃ کو دیکھ کر کے مت جاؤ, ان کی ٹوپیوں کو دیکھ کر مت جاؤ, ان کی تسبیح کو دیکھ کر کے مت جاؤ, بلکہ مسلمانوں یہ دیکھو کہ نبی کا چاہنے والا کون ہے, نبی کا ماننے والا کون ہے. مسلمانوں جس کے اندر دیکھو یہ عاشق رسول اللہ ہے, اس کو اپنے گلے سے لگا لو, اور جس کے اندر یہ دیکھو کہ یہ گستاخ رسول اللہ ہے اپنے جوتے کے ٹھوکرے سے کوئی اڑا دیا کرو اور اس انداز میں ڈراتے ہوئے نظر آؤ کہ تو زندہ ہے بندہ, تو زندہ ہے بندہ, میری جسم عالم سے چل چالے بھانے اللہ. آؤ دیکھو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے ارشاد فرماتے ہیں اے حبیب یمنی بتا تو نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ کہا اے محمد آپ نبوت کے مدعی ہیں تو آپ کا معجزہ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے مسکرا کر ارشاد فرمایا اے حبیب یمنی سن, مجھ سے پہلے اللہ نے 1,24,000 یا 2,24,000 کو مویش انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ دیا, کسی کو ایک معجزہ دیا, کسی کو 2 معجزے دیے, کسی کو 3 معجزے دیے, کسی کو کچھ معجزہ دیا, لیکن اللہ نے مجھے اپنا حبیب اللہ بنا کر کے بھیجا ہے, اپنا آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے, مجھے خاتم النبی بنا کر کے بھیجا ہے. اے حبیب یمنی اللہ نے مجھے 1 معجزہ نہیں, 2 معجزہ نہیں, 3 معجزہ نہیں, بلکہ اللہ نے سر سے لے کے پیر تک اور پیر سے لے کے سر تک معجزہ بنا کر بھیجا ہے. اے حبیب یمنی جو تو چاہے معجزہ دے سکتا ہے. اللہ کے نبی نے اتنا فرمایا. حبیب یمنی نے کہا اے محمد اگر آپ اس طرح کہہ رہے ہیں تو میرے 2 سوال ہیں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, آپ میرا 2 سوال ہے, ان کا جواب آپ دے دیجئے, اپنا معجزہ دکھا دیجئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بتا تیرا معجزہ, تیرا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول محمد اس وقت چاند پوری شباب پہ ہے, آپ اسے 2 ٹکڑے کر دیجئے. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اپنی انگلی کا اشارہ فرماتے ہیں, چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. مجدد میتے بازیا حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ اس حدیث کو نظر پڑتی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں دعاتے ہوئے نظر آتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, ارے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. حضرات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. میرے مصطفیٰ نے انگلی کا اشارہ کیا, ٹوٹا ہوا چاند آپس میں مل جاتا ہے. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے ارشاد فرماتے ہیں حبیب یمنی بتا تیرا دوسرا سوال کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا فرمایا, حبیب یمنی نے کہا اے محمد اگر آپ نبوت کے مدعی ہیں, اگر آپ آخری نبی ہیں تو آپ خود بتا دیجئے میرا دوسرا سوال کیا ہے. میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے حبیب یمنی سن, تیرے پاس ایک بچی ہے جو آپاہج ہے, جو پیروں سے چل نہیں سکتی ہے, ہاتھوں سے کوئی کام کر نہیں سکتی ہے, آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی ہے, کان سے سن نہیں سکتی ہے, زبان سے بول نہیں سکتی ہے. تو چاہتا اسے صحت کاملہ و عاجلہ دونوں نصیب ہو جائے. اتنا کہنا تھا, مصطفیٰ کے قدموں میں گر گیا. حبیب یمنی نے کہا اے محمد جو مکے میں رہ کر کے یمن کے حالات کا خبر رکھتا ہو وہ نبی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. اے محمد
मुझे कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। मेरे मुस्तफा ने कलमा पढ़ाया और हबीब यमनी को इस्लाम का मुबल्लिग बना दिया। मुसलमानों, तारीख बताती है, रिवायतों में आता है कि हबीब यमनी कलमा पढ़ करके मक्का के सरजमीन से गया और जब दरवाजे पर जब अपने शहर में दाखिल हुआ, अपने दरवाजे पे दाखिल होता है, दरवाजे पे दस्तक देता है, वही बेदस्तों पर लड़की जो अभी पहले चल नहीं सकती थी, कोई काम कर नहीं सकती थी, आंखों से देख नहीं सकती है। मुसलमानों, वो बाप ने दरवाजे पर दस्तक दी, वही बेदस्तों पर लड़की दरवाजा खोलने के लिए आती है और जब दरवाजा खोलती है बाप के चेहरे को देखकर पढ़ लेती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इतना सुनना, इतना कहा बच्ची ने। हबीब यमनी शर्दो हैरान है, परेशान है। उसने कहा, बेटी ये बता, तुझे ये कलमा कहाँ से नसीब हुआ है? ऐ बेटी ये बता, तुझे कैसे सहतियाब हो गई? तो उस बच्ची ने कहा, ऐ मेरे अब्बू जान, मैं एक रात सो रही थी, मगर मेरी किस्मत बेदार थी। मैंने खान में क्या देखा, कोई चांद सा चेहरे वाला, सियाह जुल्फों वाला मेरी खान में तशरीफ लाता है और कहता है, बेटी मैं तेरे बाप के मक्के में कलमा पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ कलमा पढ़ के एग्जाम में दाखिल होता। ऐ मेरे अब्बा, कैसे मैं ये कलमा पढ़ती हूँ? अल्लाह ताला मुझे सदे कामिला बाबला दोनों ही नसीब कर देगा। मुसलमानों, आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवान आज ये जलसे हो रहे हैं जिसमें हम आप शिरकत कर रहे हैं। मसलक आला हजरत की तरबियत के लिए ये इदारा चल रहा है और जो उलमाए अहले सुन्नत आपको बता रहे हैं वो कोई गलत नहीं बता रहे हैं। आज मसलक आला हजरत का नाम ले लो मुसलमानों, तो लोगों का चेहरा मुतगय्यर हो जाता है, बदल जाता है। कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू होता है कि आखिर सुन्नियों को क्या मसलक आला हजरत का नारा क्यों? टाइम मेरा मुकम्मल हो गया, बस आखिरी बात मुकम्मल कर रहा हूं। मसलक आला हजरत का नारा लगा, मसलक आला हजरत का नाम ले लो, लोग परेशान हो जाते हैं। अहमद रजा को ये नया मसलक कहां से आ गया? मुसलमानों, नया मसलक नहीं है। मसलक इमाम आजम अबू हनीफा का दूसरा नाम मसलक इमाम मोहम्मद रजा है और मसलक इमाम अहमद रजा का नाम मसलक इमाम आजम अबू हनीफा है। मुसलमानों, ये पहचान के लिए इस वजह से कि अल्लामा ज़ियाउद्दीन मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह खुद फरमाते हैं, ऐ लोगों, कहीं ऐसी जगह पे तुम अगर पहुंच जाओ जहां पे तुम्हें गुस्ताखे रसूल और आशिक रसूल की पहचान न होने पाए, तो उस वक्त तुम इमाम मोहम्मद रजा का नाम ले लो। अगर जिसका चेहरा मसरत और शादमानी के साथ खिल जाए, समझ लो कि आशिक रसूलुल्लाह है। और जिसका चेहरा बदल जाए, जिसका चेहरा बदल जाए, जिसका चेहरा मुतगय्यर हो जाए, गिरगिट की तरह रंग बदलने लगे, समझ लो वो गद्दार रसूलुल्लाह है। मुसलमानों, पता ये चला इमाम मोहम्मद रजा किसी आदमी, किसी इमाम मोहम्मद रजा को उनके खानदान की बुनियाद पे नहीं, या उनके नस्ब की बुनियाद पे नहीं, या उनके खानदान की बुनियाद पे नहीं, बल्कि इमाम मोहम्मद रजा को आज जो माना जा रहा है, उनका गुण गाया जा रहा है। मुसलमानों, याद रखो, वो नबी से मोहब्बत करने की बुनियाद पे आप उनका नाम लिया जा रहा है, नबी के से इश्क करने की बुनियाद पे उनका नाम लिया जा रहा है। जब 2013 में मेरी हाजिरी हुई हज करने के लिए मैं गया और जब गुंबद खजरा के सामने मैं इस अंदाज में खड़ा होकर के हाजिर हुआ और सलाम पढ़ रहा था, मुतव्वा आया दौड़ करके, उसने कहा, या हज, मैं वल्लाही हाज़ी हराम, वल्लाही हाज़ी हराम, वल्लाही ज़िब्दा, वल्लाही शरीफ। हमने कहा, अल्लाह बढ़िया जाए, कहा, अल्लाह वल्लाही हाज़ी हराम। उसके बाद उसने सवाल किया, या हज मराइयो मसलक? हमने कहा, ना बिहम्दिल्लाहि तआला हनफी। कहा, अल्लाह हम बरेलवी, हम कब्र पूछवा। हमने कहा, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अना बरेलवी। जब बरेली के नाम लेता है मुसलमानों, मेरा दिल खुशी से झूमने लगता है। मैंने नबी की बारगाह में, नबी के तवस्सुल से रब की बारगाह में अरीजा पेश किया, ऐ परवरदिगार आलम, जिस तरीके से आज तेरे महबूब के रोजे के सामने मुझे बरेलवी कह करके पुकारा जा रहा है, जब मैदान महशर हो नबी ये कह दे, ऐ गुलाम फरीदुद्दीन चले आओ, ये आला हज़रत का चाहने वाला है, ये बरेली का मानने वाला है और बरेली के सदके में परवरदिगार मुझे बख्श दिला। पता ये चला पूरी दुनिया में पहचान अगर किसी की है तो मसलक आला हज़रत। आज मसलक आला हज़रत से जलल करने वालों, मसलक आला हज़रत से बुग़्ज़ नाज़ रखने वालों, कान खोल सुन लो, आज जो तुम्हारी पीरी मुरीदी चल रही है, आज जो तुम खा पी रहे हो, जो अपना रोटी रोजी सेक रहे हो, वो किसी और की बुनियाद पे नहीं, बल्कि इमाम मोहम्मद रज़ा की बुनियाद पे खा रहे हो। इमाम मोहम्मद रज़ा की बुनियाद पे यहाँ रोटी चल रही है। और जिस दिन इमाम मोहम्मद से तुम्हें बगावत जिस दिन से करने लगे, याद रखो तुम्हें अवाम और मसलक आला हज़रत के चाहने वाले अपने जूते के बराबर फीस नहीं समझते। मेरे भाइयों, बताने का मकसद यह है कि आप अपने ईमान को सलामत रखें, मसलक आला हज़रत पे कायम है। जिस तरीके से मज़हब इस्लाम पे इमाम हुसैन का एहसान है, जिस तरीके से हिंदुस्तान के मुसलमानों पर गरीब नवाज का एहसान है, इसी तरीके से सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों पे इमाम अहमद रजा का एहसान है। अगर इमाम अहमद रजा दुनिया में तशरीफ ला जाते तो मुसलमानों, हमें
सलाम पढ़ने का तरीका ना मिलता, हमें नबी से इश्क करने का तरीका ना मिलता, हमें नबी से मोहब्बत करने का तरीका ना मिलता। ये जो हमारे गुज़ारे दिन के मसाला सलामत है, ये इमाम अहमदुल्लाह की देन है। जो मस्जिद सलामत है, ये इमाम अहमदुल्लाह की देन है। जो मदरसे सलामत है, ये इमाम अहमदुल्लाह की देन है। इसी वजह से शायर ने कहा है, माना आराम में तुझे गाना, गाया अजम में तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना, हानिए सुन्नत आला हज़रत, कौन आला हज़रत, हाँ वही आला हज़रत। इनकी बड़े चोटी के बाबड़े फार्म दिए खड़े एक के जबड़े खंजर हट क्या खूब चलाया, हानिए सुन्नत आला हज़रत। मैं नहीं बात के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। वमा अलैना इल्ला इस्लाम। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम फरीदुद्दीन साहब से आपने बयान समाप्त फरमाया, आपके ईमान में इजाफा हुआ। आला हजरत इमाम सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रही।